کبھی کبھی ہم ایسے نام نہاد محبت بھرے رشتوں سے ملتے ہیں جو اظہار محبت کو نفرت کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ استعارہ تو یقیناً آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔ انگریزی میں اس کو میٹافر اور آسان اردو میں یا پنجابی میں اس کو شاید کہنا تینوں سنانا نونو یا پھر مماثلت کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا بیان کرنا، جیسے چاند کے جیسا روشن چہرہ، جیسے نفرت کے جیسی محبت یا پھر شکووں کے جیسا پیار۔ اگر آپ کسی ایسے ہی بہت اپنے کے گھر کسی بھولی بسری یاد کی طرح کسی کے اصرار پر چلے جائیں تو آپ کو ملتی ہے ایسی نفرت کے جیسی محبت۔ میزبان گلے ملتے ملتے آپ کو دو چار اپنی جانب سے سلگانے والے جملے سنانے کے لیے آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، اور پھر شکووں اور نفرت سے بھرے جملے محبت بھرے انداز میں آپ کے گوش گزار کرتا ہے۔ آپ بہت اچھے سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے تمہیں ہاتھ پکڑ کر بھی ادھر لے آئیں تو آنے کی غلطی مت کرنا۔ جیسے کہہ رہا ہو یہ ہمارا انداز ہے تم سے اظہار نفرت کا، جس کو ہم نے محبت کے لفظوں اور ترش لہجوں میں لپیٹ کر تمہیں مارا ہے۔ تمہارا وجود کسی طور ہمیں گوارا نہیں ہے، مگر ہم اپنی اس نفرت کو اس قدر محدود رکھتے ہیں کہ فضا بھی ہمارے لفظوں میں چھپی نفرت کو محسوس نہ کر سکے۔ گویا ایسے نام نہاد محبت بھرے رشتے اپنی محبت کی کمان سے نفرت کے زہر میں ڈوبا ہوا تیر اس قدر چالاکی سے چلاتے ہیں کہ جنگل کی کوئی شے اسے محسوس نہیں کر پاتی۔ ہاں مگر تیر درست نشانے پر ضرور لگتا ہے۔ ہوا میں چلایا گیا یہ تیر سیدھا اسی پرندے کو لگتا ہے جس پر چلایا گیا ہو۔ پرندہ زخم اور زہر کی تکلیف سے پھڑپڑاتا ہے، چھوٹی چھوٹی آوازیں نکال کر تڑپ تڑپ کر جنگل واسیوں کو اپنی تکلیف سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ تیر اس قدر چالاکی، مکاری اور عیاری سے چلایا گیا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے چلنے کی خبر ہی نہیں ہو پاتی، اور اگر کوئی عینی شاہد ہو بھی تو وہ پرندے کے زخمی ہونے سے تو واقف ہوتا ہے، تیر کے زہریلے ہونے سے نہیں۔ تیر کا زخم شاید بھر جائے، مندمل ہو جائے، مگر اس پر لگا زہر یقیناً مہلک ثابت ہوتا ہے اور پرندے کو اندر سے گھن کی طرح چاٹتا رہتا ہے، اور زہر اتنا پھیل جاتا ہے کہ پورا وجود زہریلا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ تعلقات یا کچھ کیسز میں سارے تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تعلقات کی نسبت رشتے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ گھر داخل ہونے سے لے کر گھر سے رخصت ہونے تک ہر جملہ کسی زہر آلود تیر کی طرح محبت کے جھوٹے اظہار میں لپیٹ کر مارا جاتا ہے۔ یہ گھر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا جہاں آپ میزبان ہوں، یا پھر کسی اور کا جہاں آپ مہمان ہوں۔ جملے، نفرتیں، شکوے، محبتیں، انداز بس ایک سا ہی ہوتا ہے۔ آپ میزبان ہیں اور خاموش ہیں، تمام تر انتظامات خاموشی سے، خوش اسلوبی سے اور دل جمعی سے انجام دینے کے باوجود آپ کے بارے میں ایک جملہ بولا جائے گا جو شاید یہاں بیان کرنا موزوں نہیں۔ آپ کی خاموشی چاہے مہمان کو بولنے کا موقع دینے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے آپ خاموش ہوں، آپ کو بہرحال ناخوش سمجھا جائے گا، خواہ آپ نے استقبال بھرپور انداز سے اور خندہ پیشانی سے کیا ہو۔ آپ مہمان ہیں اور زندگی کی سخت مشکلات اور مصائب کا شکار ہونے کے باوجود، کسی کے انوکھے انداز کے باوجود دل کو راضی کر کے ملنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں اور پورے دل سے ملنے کے لیے چلے گئے ہیں، آپ کو پڑتے ہی شکووں کا جتھا استقبالیے میں دیا جائے گا۔ آپ جناب سے اترتے اترتے تم تک آیا جائے گا، اور اگر میزبان عمر میں بڑے ہوں تو لحاظ اور عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر آپ کی تمام تر نااہلی آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ آپ اگر خاموش بیٹھے مسکراتے رہیں گے تو احمق کہلائیں گے، آپ اگر سنجیدہ بیٹھے رہیں گے تو چالاک، سڑیل، بدمزاج کہلائیں گے، اور آپ اگر کچھ کہیں گے خواہ وہ کوئی اظہار محبت ہی ہو تو ان کے پیمانے پر اترتا ہوا نہ ہو تو آپ کو برملا کہا جائے گا۔ آپ کا یہ انداز ہمیں پسند نہیں آیا، اور جب آپ دروازے پر کھڑے اجازت طلب کریں گے میزبان کی لن ترانیاں برداشت کرنے کے بعد، تو آپ کو محبت بھرے انداز میں رخصت کیا جائے گا، کہا جائے گا دوبارہ ضرور آنا، کبھی کبھی آ جایا کرو۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کبھی کبھی آ جایا کرو، ہمارے دل کی بھڑاس نکلتی رہتی ہے، یا پھر ذرا جلدی آ جایا کرو، جلدی چکر لگا لیا کرو، ہم سے ہمارے بوس کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اب یہاں بہت سے لوگ اس تیزابی تذکرے کے بعد اساس کا کام کریں گے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، یا پھر یہ کہ نہیں وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آتے نہیں، آپ بلاتے نہیں، آپ ملتے نہیں۔ تو ان کے لیے بس اتنا جواب ہے کہ تجربات اور تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ ہو سکتا ہے ان زہر خند حرکتوں، جملوں اور تیروں کے عمل کے نتیجے میں ہی رد عمل نہ ملنے، محتاط ہونے یا اپنی حد تک محدود ہونے کی صورت میں دیا ہو، اور یہ رد عمل کسی کے لیے قطعی کوئی سزا نہیں ہے۔ بار بار دل کے، عقل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود راہ و رسم بڑھانے والے قطعی طور پر رد عمل دکھانے کا شوق نہیں رکھتے، لیکن آخر کو زہر آلود محبتوں والا عمل کیوں وقوع پذیر ہوا، اس کو سمجھنا ہر ذی شعور پر لازم ہے، اور مثبت رہتے ہوئے اس عمل کو قبول کرنا اسی صورت ممکن ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ ہم کسی کو قبول ہی نہیں، یا ان کی پسندیدگی کے پیمانے پر نہیں، تو کیوں نہ خاموشی سے اپنی راہ لی جائے، بجائے اس کے کہ یہ زہر آلود شکووں والا عمل بار بار برداشت کیا جائے اور آخر کار رد عمل نہ چاہتے ہوئے بھی دکھانے پر مجبور ہوا جائے۔
بس کچھ مثبت لوگ اسی وقت کے خوف سے اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں جب مسلسل ایک عمل کی قوت کسی شے کو رد عمل دکھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔